السلام علیکم ویورز، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایکسپرٹ موبائل میڈک۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ یہ میرے کورس کی تیسری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو جو بیسک ٹولز ہیں ان کے استعمال کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ آئرن کاویہ جسے ہم کہتے ہیں، برش ہے، ٹیوزر ہے، اس کے بعد یہ سکرو ڈرائیور ہیں دو، ایک یہ مطلب ہوتا ہے عام اینڈرائڈ کے لیے، یہ میں زیادہ تر کھولنے کے لیے استعمال کرتا ہوں کسی بھی موبائل کی کیسنگ کو، اور یہ نوکیا کے پرانے موبائلوں کو لگتا ہے۔ مزید میں ان کو استعمال کر کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں، جیسے کہ یہ MBC ہے، میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا۔ یہ پیسٹ ہے، پہلے میں نے جیسے اس کے بارے میں بتایا تھا، اب آپ کو میں استعمال کر کے بھی دکھاؤں گا۔ یہ آئرن والی کلی بھی، PCB ہولڈر، ان سب کا استعمال میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ ٹیپ بھی ہے، ٹیپ کا استعمال کرنی ہے، یہ بھی میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ جمپر لگانا سکھاتا ہوں، جو سب سے مشکل کام ہے۔ یہ بریک جمپر کی آپ کو وائر نظر آ رہی ہے، جو میں نے آپ کو فرسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا اس کے بارے میں۔ یہ نا اس کے اوپر کور چڑھا ہوتا ہے، اس کے اوپر جتنی بریک ہے نا اس کے اوپر بھی کور ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر استعمال ہوتی ہے اگر موبائل کا کوئی ایک پوائنٹ شارٹ ہو نا، کہیں سے اس کا لائن، تو جہاں سے اس کی لائن ٹوٹی ہوئی ہو نا، تو ایک جگہ سے یہ جمپر ہم کرتے ہیں، پھر اٹھا کے جس جگہ پہ اس کا کنیکشن جا رہا ہوتا ہے نا وہاں پہ لگاتے ہیں۔ یہ جمپر وائر، یہ جو پیلی جگہ نظر آ رہی ہے نا، صرف ان جگہ پر ہی لگ سکتی ہے۔ جو یہ گرین جگہ ہے نا اس کے اوپر یہ نہیں لگ سکتی، کیونکہ گرین جگہ کے اوپر کلی نہیں ٹکتی، صرف یہ پیلی جگہ جو بنی ہوئی ہے نا پورٹ سے، وہاں پہ یہ ٹکتی ہے۔ تو یہ جمپر وائر استعمال کس طرح کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کاویہ کی بٹ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ کاڈا کا 0.7 mm کی کلی ہے، سولڈرنگ ہے، اس کی جو کلی ہے نا، مطلب اس کو ہم لگائیں گے کاویہ کی بٹ کے اوپر، اسی بٹ کے اوپر ہی اس کو میلٹ کر لیں گے ہم۔ اب جیسا کہ میں ویڈیو میں کر رہا ہوں، یہ کلی آہستہ آہستہ میلٹ ہونے کے بعد بٹ کے اوپر ہی چپٹ جائے گی، اسی کے اوپر ٹھہر جائے گی بٹ کے اوپر۔ یہ تب ٹھہرے گی جب بٹ ہماری بالکل نیٹ اینڈ کلین ہوگی۔ اگر یہ بلیک ہوگی تو اس کے اوپر یہ نہیں ٹکے گی، بلکہ گیندے بن کے نیچے گر جائیں گی۔ اب اس کے اوپر والا جو کور ہے نا، اس کو ہم جلانے کے لیے یہ جو تھوڑی سی ہم نے جو بٹ کے اوپر لگائی ہے نا کلی، اس میں ہم اس وائر کو ڈالیں گے، جو جمپر وائر ہے۔ اس کو ڈالنے سے نا یہ اس کے اوپر جو ہے نا کور سا چڑھا ہوا وہ جل جائے گا اور یہ بالکل سفید ہو جائے گی۔ اب دوسرے سرے کے لیے ہم درمیان میں سے اس کے اوپر درمیان والے حصے کو بھی لگاتے ہیں کلی کے اوپر، تاکہ یہ یہاں سے بھی میلٹ ہو جائے۔ پھر ہم اس کو الگ کر لیں گے اس سے۔ دیکھیں یہ اوپر سے اس کا کور ہے وہ جل گیا ہے، نیچے یہ سفید ہو گئی ہے، بالکل سفید سی۔ اب اس کو ہم الگ کر لیتے ہیں، اس کے نا 2 پیس بن گئے ہیں۔ یہ ہم استعمال وہاں کرتے ہیں جہاں پر کوئی کنیکشن ٹوٹا ہوا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں نا جسٹ ویسے ہی اس کے 2 پیس لے کے 2 سروں پہ اس کو میلٹ کر کے نا اس کے اوپر کور کو جلا کے لگا کے دکھاتا ہوں۔ یہ جمپر آپ نے جہاں بھی لگانا ہو نا، وہاں پہ پہلے آپ نے تھوڑی سی کلی لگا لینی ہے۔ کلی لگانے کے بعد جب اس کو آپ اوپر رکھ کے ہلکا سا چھوئیں گے نا کاویہ سے، تو یہ خود بخود چپٹ جائے گا۔ جب یہ جمپر وائر کے اوپر اور بورڈ کے اوپر کلی پہلے سے ہم لگا لیتے ہیں نا، تو پھر بڑی آسانی کے ساتھ یہ چپٹ جاتی ہے۔ جمپر وائر آپ دیکھیں بالکل مضبوطی کے ساتھ یہ لگ گئی ہے۔ اب اس کا جو دوسرا سرا ہے نا، جہاں پہ کنیکشن ٹوٹا ہوا ہو وہاں پہ ہم نے لگانا ہوتا ہے۔ میں رینڈم ہی آپ کو یہ سٹار والے بٹن پہ لگانا سکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، وہ بٹن والی جگہ پہ نا ہم کلی لگائیں گے پہلے، جس طرح ہم نے پہلے پوائنٹ پہ لگایا۔ کلی لگانے کے بعد ہم نے جس طرح ہلکی سی کلی لگائی ہم نے، اس کے بعد یہ جمپر جو وائر ہے اس کا سرا جو ہم نے جلایا تھا، سرے کے اوپر بھی کلی لگی ہوئی تھی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جسٹ یہ جو ہے نا کلی کے اوپر ہلکا سا چھونا ہے وائر کو رکھنے کے بعد نا، جمپر وائر کو رکھنے کے بعد کاویہ سے چھو لینا ہے۔ چھونے کے بعد یہ بالکل سیٹ ہو کے لگ چکی ہے، بالکل مضبوطی کے ساتھ لگ گئی ہے دونوں جگہوں پہ نا جمپر وائر۔ اب یہ جمپر وائر بریک سی نظر تو آتی ہے، لیکن اس کے اوپر نا کور چڑھا ہوتا ہے، اگر یہ کہیں پوائنٹ پہ ٹچ بھی ہو جائے نا تو یہ شارٹ نہیں کرتی، مطلب اس میں جو کرنٹ بہہ رہا ہوتا ہے نا تو وہ صحیح سمت میں ہی ہوتا ہے۔ صرف جو جگہوں پہ لگی ہوئی ہے نا وہاں سے اس کا کور اوپر سے ہم نے جلاتے ہیں، جلانے کے بعد اس کے اوپر کلی لگاتے ہیں، تب جا کے یہ لگتی ہے۔ اس کے بعد جو آئرن ہے اس کا استعمال تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو پیسٹ ہے نا ہمارا، یہ کس جگہ پہ استعمال کرتے ہیں اور کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ PCB ہے، LCD والے جو پوائنٹ ہے نا ان کے اوپر آپ دیکھیں کتنی کلی لگی ہوئی ہے۔ یہ کلی بہت زیادہ ہے، اس کلی کو نا ہم اتاریں گے۔ اتارنے کے لیے جو اس کے اوپر یہ پتہ لگا ہوا ہے نا، اس پتے کو ہم نیچے کر لیتے ہیں تاکہ اس سائڈ سے جو ہیٹ لگے نا وہ پتہ میلٹ نہ ہو۔ سادہ سی آپ نے کاپر کی وائر لے لینی ہے، وائر جو ہے نا وہ اپنے پیسٹ کے اندر ڈال لینی ہے۔ ٹیوزر سے پہلے میں بورڈ کے اوپر تھوڑا سا پیسٹ لگا لیتا ہوں، جس طرح یہ میں لگا رہا ہوں، ہلکا سا پیسٹ آپ نے لگا لینا ہے، جہاں اس سے کیا ہوگا کلی نا میلٹ بہت جلد ہو جاتی ہے اور اس کی نا ببلز بن جاتی ہیں کلی کی نا، وہ گیندیں نہیں بنتی بلکہ بہترین طریقے سے میلٹ ہوتی ہے۔ اب یہ وائر کو بھی آپ نے اس طرح لگا لینا ہے اس پیسٹ کے اندر،
اس میں لگانے کے بعد آپ کا جو کاویہ ہے نا وہ اچھی طرح گرم ہونا چاہیے۔ اب آ گیا پی سی بی ہولڈر۔ پی سی بی ہولڈر میں ہم اب پی سی بی کو لگاتے ہیں۔ پی سی بی ہولڈر کا استعمال بھی اسی ویڈیو میں آ گیا، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس طرح آپ نا پی سی بی جو ہے، پی سی بی کے جو پوائنٹ آپ نے صاف کرنے ہیں نا وہ باہر والی سائڈ پہ ہی ہونے چاہیے، یا اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ، تاکہ یہ اوپر سے کلی ہے نا آسانی سے اتر سکے۔ اب میں اس کو اس کے اندر اس کا پیج کھول کے اس کو اس کے اندر فٹ کر لیتا ہوں۔ یہ تھوڑا سا لوز ہے، ہاتھ سے صحیح لگ نہیں رہا، اس کو میں پلاس کی مدد سے کر لیتا ہوں۔ یہ ہاتھ سے نا صحیح طرح ہو نہیں رہا، اس کو میں پلاس سے کرتا ہوں۔ یہ ہمارا پی سی بی جو ہے نا پی سی بی ہولڈر کے اندر بالکل فٹ ہو چکا ہے۔ اب یہ ہماری وہ کاپر کی وائر آ گئی ہے، پیسٹ ہم نے لگا لی ہے۔ آئرن کی مدد سے ہم اس کو ہیٹ دیں گے نا تو یہ کلی دیکھنا بہت ہی آسانی کے ساتھ میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، اور میلٹ ہو کے نا اس وائر کے اوپر چپٹنی شروع ہو گئی ہے۔ بورڈ ہمارا جو ہے نا وہ صاف ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ ہم جب بھی ایل سی ڈی نہیں لگاتے ہیں تو پہلے ہم یہی کرتے ہیں، جو پرانی کلی لگی ہوتی ہے اس کو ہم اتار لیتے ہیں، بورڈ کو بالکل نیٹ کرنے کے بعد پھر ہم نئی ایل سی ڈی لگاتے ہیں۔ اس کی ایل سی ڈی ہم نے چینج کرنی تھی، جو پیسٹ لگانے کے بعد دیکھیں یہ ساری کلی اس کے اوپر سے اتر رہی ہے۔ بہت آسانی کے ساتھ یہ ساری کی ساری کلی جو ہے نا وہ اتر رہی ہے پی سی بی کے اوپر سے، بلکہ اتر گئی ہے زیادہ جو لگی ہوئی تھی کلی۔ آپ بہت آسانی کے ساتھ اتار سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسٹ ہو تو۔ دیکھیں بورڈ بالکل صاف ہو چکا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے جو پیسٹ ہم نے لگایا نا کلی کو اتارنے کے لیے، وہ جب تک وہ گرم ہے تو وہ لیکوڈ میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا، ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ واپس اپنی شکل پہ آ جاتا ہے۔ تو وہ اپنی شکل پہ نہ آئے واپس، اس کے لیے ہم کیا کریں گے، اس کو ایم سی بی سے کریں گے صاف۔ یہ جب یہ پیسٹ ٹھنڈا ہوتا ہے نا تو واپس یہ گریس کی شکل جس طرح یہ ڈبی میں ہے اس طرح واپس وہ نا بورڈ کے اوپر جم جاتا ہے۔ وہ جمے نا، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ایم سی بی سے بورڈ کو صاف کر لیتے ہیں۔ ایم سی بی کو ڈال لینا ہے برش کے اوپر۔ برش کے اوپر ڈالنے کے بعد یہ جو پوائنٹ ہم نے جس کے اوپر پیسٹ لگایا ہے نا اس کو ہم نے صاف کرنا ہے، اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے بالکل، تاکہ پی سی بی نا بالکل نیٹ نکل آئے، جس طرح بالکل نیو ہوتا ہے نا اس طرح۔ دیکھیں بالکل پوائنٹ ایک ایک ہو گئے ہیں، اس کے اوپر کوئی بھی کلی نہیں لگی ہوئی، کلی بھی ساری اتر گئی ہے اور بورڈ بھی صاف ہو گیا۔ ایم سی بی جو ہوتا ہے نا وہ پیٹرول کی طرح ہوتا ہے، بہت جلد خشک ہو جاتا ہے۔ یہ بورڈ کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچاتا، 10-15 سیکنڈ کے اندر اندر نا سارے کا سارا اڑ جاتا ہے۔ اب یہ ٹولز ہے وہ سکرو ڈرائیور، یہ زیادہ تر میں جو موبائل ہوتے ہیں نا کی پیڈ والے یا کوئی بھی، ان کی جو کیسنگ یہ کوئی بھی دو کیسنگ جو ہوتی ہے نا ان کو اتارنے کے لیے، ٹچ موبائل ہو چاہے کی پیڈ والا ہو، تو ناخن کی جگہ استعمال کرتا ہوں۔ 2 سکرو ڈرائیور ہیں، یہ بالکل عام سے ہیں۔ جو یہ ہے N508 والا، یہ نوکیا کے ماڈلز کو لگتا ہے، اور یہ اینڈرائڈ یا چائنا کے کی پیڈ والے ان کو لگتا ہے۔ ایک سٹار ٹائپ ہوتا ہے جو اینڈرائڈ والا ہے، وہ عام سا ہوتا ہے۔ دوسرا نوکیا کا ہے نا وہ سٹار کی طرح کا ہوتا ہے، اس کے جو پیج ہوتے ہیں نا وہ بھی سٹار کی طرح ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں بالکل عام سے ہیں، کسی بھی موبائل کو آپ کھولنے یا لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ باقی تقریباً ہر چیز کا استعمال میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ٹیوزر ہے، ٹیوزر کی مدد سے ہم کسی بھی چیز کو پکڑتے ہیں، یا پھر اس کی مدد سے نا ہم 2 پوائنٹوں کو شارٹ کرتے ہیں۔ جب موبائل کو آن کرنا ہوتا ہے، کی پیڈ والا پتہ اترا ہوتا ہے، تو ہم اس طرح سے نا اس کا انٹرنل اور ایکسٹرنل پوائنٹ کو آپس میں اس کے اوپر ٹچ کرتے ہیں نا ٹیوزر سے، تو وہ دونوں پوائنٹ شارٹ ہو جاتے ہیں اور موبائل آن ہو جاتا ہے۔ جمپر کے بارے میں بتا دیا، سولڈرنگ آئرن کے بارے میں، ایم سی بی کے بارے میں، پی سی بی ہولڈر کے بارے میں، اس کے جو ٹولز ہیں۔ ٹیپ جو ہے نا، ٹیپ میں آپ کو بتاتا ہوں کس جگہ پہ استعمال کرنی ہے۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے یہ جو بریک سے پوائنٹ ہے نا یہ پرانے موبائلوں کے پتے کے اوپر سے اتر جاتے ہیں اور بالکل اترے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو لگانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ واپس اپنی جگہ پر سب سے پہلے آپ نے بورڈ کے اوپر نا ٹیوزر کی مدد سے اس کو برابر سے رکھ لینا ہے، پھر اس کا نا چھوٹا سا پیس جو ہے اس ٹیپ کا آپ نے اتار لینا ہے۔ چھوٹا سا پیس اتار کے اس کو پیس کو الگ کر کے نا اس کو بٹن جو ہے نا صحیح جگہ پہ اس کو رکھ کے نا اس کے اوپر جو پتری سی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے یہ ٹیپ کی مدد سے لگا لینا ہے ٹیوزر سے پکڑ کے۔ تو اس طرح یہ دیکھیں یہ بٹن ہمارا بالکل فکس ہو گیا۔ اگر یہ پتے سے ہٹ بھی جاتا ہے نا تو یہ نیچے ورکنگ بالکل اوکے کرے گا، اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، بالکل مضبوط رہے گا، اور اس کے نیچے نا مٹی نہیں آتی۔ اکثر کی پیڈ والے موبائلوں میں مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ مٹی کی وجہ سے نا ان کا صحیح بٹن جو ہے وہ کام نہیں کرتے۔ جب یہ کلی لگ جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے نا ان کے نیچے مٹی نہیں آتی۔ یہ ڈیجیٹل ملٹی میٹر کی ویڈیو میں نے لیکچر نمبر 2 میں بنائی ہے، اس ویڈیو کا جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ بھی دیکھ لیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔